یہ معاملات بعض اوقات تو اس طرح ہو جاتے ہیں کہ کسی نے کسی کا بیٹا متبنہ بنایا ہوتا ہے تو اس کی ولدیت اصل باپ کی بجائے اپنی لکھوا دیتے ہیں. یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جس کا وہ بیٹا ہے اس کی طرف اس کی نسبت نہیں ہو رہی الی غیر ابی، غیر باپ کی طرف اس کی نسبت ہو رہی. اسی طرح بعض لوگ جو ہیں اپنی برادریاں بدل لیتے ہیں. عرب کے اندر تو انساب چلتے تھے، قبیلے بڑوں کے نام کے اوپر، بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو عبد المطلب، بنو عباس، اس طرح بڑے قبیلے ہوتے تھے. ہمارے ہاں پیشے چلتے ہیں، پیشوں پر برادریاں چلتی ہیں. بعض لوگ اپنی برادریاں تبدیل کر لیتے ہیں، حقیقت میں کچھ ہوتے ہیں اور نام کے ساتھ کچھ لکھواتے ہیں. یہ چیز بھی اسی زمرے میں آتی ہے. اسی طرح بعض لوگ کسی کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں جی میں فلاں کا بیٹا، حالانکہ وہ اس کا بیٹا نہیں ہوتا. گزشتہ ایام میں ہمارے ایک عزیزم ہماری جماعت کی عظیم شخصیت مولانا علامہ حبیب الرحمان یزدانی رحمہ اللہ کا بیٹے انعام الرحمان یزدانی، ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے بتایا کہ فلاں علاقے میں ایک نوجوان ہے، وہ کئی جگہ پر جا کر کہتا ہے، اس کا نام بھی انعام الرحمان ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں یزدانی شہید کا بیٹا ہوں. حتیٰ کہ بعض جگہ پر جا کر وہ یہ نام استعمال کر کے تقریریں کر رہے ہیں بقول انعام الرحمان یزدانی محترم کے. اس طرح کسی کے باپ کا نام اس طرح استعمال کرنا کہ وہ میرا والد ہے، یہ وہ اشخاص ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حرام. جو شخص جانتے بوجھتے اپنی ولدیت غیر باپ کی طرف کرتا ہے، اپنی نسبت غیر باپ کی طرف کرتا ہے، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حرام، ایسے شخص کے اوپر جنت حرام. انہی اعمال میں سے جس کی وجہ سے آدمی جنت سے محروم ہو جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. کیا فرماتے تھے؟ آپ نے فرمایا ان رجالا یتخوضون فی مال اللہ بغیر حق. وہ لوگ جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں بغیر حق کے تصرف کرتے ہیں کہ یہ مال اس کا ہے نہیں،
لیکن وہ دعویٰ کرتا ہے یہ کہ میرا مال ہے۔ کسی کا مال جھوٹ سے، فریب سے، دھوکے سے اس کے اوپر قبضہ کرنا اور اس کو استعمال کرنا، اس کو کھانا، یہ ان لوگوں میں شامل ہے جو لوگوں کا ناجائز طریقے سے مال کھاتا ہے۔ اس میں موجودہ دور کی کوئی نئی اصطلاح ہو یا پرانے طریقہ کار ہو، اس میں ہر وہ مال جو آدمی کا اپنا نہیں ہے، دھوکے اور فریب کے ساتھ وہ استعمال کرتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَهُمُ الْجَنَّةُ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ایسے شخص کے لیے قیامت کے دن دوزخ کی آگ ہے۔ یہ کوئی معمولی کوتاہی نہیں ہے، بہت بڑی کوتاہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مقدمہ ہے۔ ایک آدمی جو مقدمہ لے کر آیا وہ بڑا تیز ترار تھا، بدونی آدمی تھا، گفتگو کا، ٹیبل ٹاک کا ماہر تھا۔ دوسرا آدمی کم گو آدمی تھا، اپنی بات صحیح طور پر آگے پہنچا بھی نہیں سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سن کر یہ محسوس کیا کہ جو دعویٰ کرنے والا ہے باطونی ہے، یہ سچا ہے، لیکن آپ کے دل میں ہلکی سی خلش ضرور تھی کہ یہ جھوٹ نہ بول رہا ہو، غلط بیانی نہ کر رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بدونی شخص کو جو ٹیبل ٹاک کا ماہر تھا، ویسے جھوٹا تھا، اپنا دعویٰ اس نے بڑا اچھی طور پر پیش کیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ چیز تیری ہے، لیکن اس کے ساتھ میری ایک بات سن لے، میں تیرے حق میں فیصلہ کر رہا ہوں، لیکن اگر حقیقت میں یہ چیز تیری نہیں ہے تو پھر میرے فیصلے کے باوجود تیرے لیے حلال نہیں۔ وہ آدمی کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے فیصلے کے بعد بھی میرے لیے حلال نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، اگر یہ تیری چیز حقیقت میں نہیں ہے تو پھر میرے فیصلے کے بعد بھی تیرے لیے حلال نہیں۔ وہ آدمی کہنے لگا اے اللہ کے رسول، پھر میں معذرت چاہتا ہوں، یہ چیز میری نہیں، یہ اس کو دے دو۔ یہ ہے وہ چیز آج بڑے جھوٹے دعوے کرنے والے عدالتوں کے اندر جا کر مہنگے بڑے وکیل کر کے اپنے حق میں عدالتوں سے فیصلے کروا کے دندناتے پھرتے، کہتے ہیں عدالت نے ساڑھے کی فیصلہ کیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں حق میں آیا ہوا فیصلہ اگر اس کے لیے نفع مند نہیں ہے، اس کے لیے چیز کو حلال نہیں کرتا، پھر دنیا کی کوئی عدالت اس کا فیصلہ بھی کسی کے لیے کوئی چیز حلال نہیں کرتا۔ آدمی کو خود اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ یہ چیز میری ہے یا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معمولی جو ہماری نظر میں معمولی ہے، آپ نے ان کی طرف بھی توجہ دلائی۔ فرمایا اگر کوئی شخص صرف کسی کی ایک بالش
یہ 1 بلشت آدھا فٹ 6 انچ زمین کے اوپر نجائز قبضہ کرتا ہے، قیامت کے دن 7 زمینوں کا توپ اس کے گلے میں ڈال دیا جائے۔ ہم کہتے ہیں اتنا کیا ہے؟ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ قبرستانوں کی جگہ کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں، وہاں اپنی رہائشیں بنا لیتے ہیں، رستوں کے اوپر اپنی رہائشیں بنا لیتے ہیں۔ یہ نجائز جگہ کے اوپر قابض لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن 7 زمینوں کے اندر دنسا کر اسے 7 زمینوں کا توق بنا دیا گیا۔ اس لیے کسی کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ کرنا کہ کوئی ناجائز طور پر کسی کی کوئی رقم یا جگہ یا کوئی اور چیز لینا اس کے لیے حرام ہے اور اس کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے۔ اسی طرح جو معاملات اہم ہیں جہنم میں لے جانے کا سبب بن سکتے ہیں، وہ ایک عمل جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس دور کے حساب سے بھی بات کی، موجودہ دور میں بھی وہ چیز آ سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قتل معاہدا، معاہد وہ ہوتا ہے جو کوئی غیر مسلم مسلمانوں کے ملک میں ٹیکس دے کر رہتا ہو، وہ غیر مسلم اس کو ذمی کہتے ہیں، معاہد کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ اس کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ہے، مسلمان اس سے ٹیکس لیتے ہیں اور اس کے بدلے میں اس کی جان مال عزت کے محافظ ہے، اور اگر کسی شخص نے کسی ذمی کو قتل کر دیا جس کے ساتھ معاہدہ ہے، اس کو قتل کر دیا، آپ نے فرمایا لن یرث رائحۃ الجنہ، اس لیے جنت میں تو دور کی بات ہے کہ جنت میں جائے، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں قیامت کے دن پا سکے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے۔ اور جنت کی خوشبو کتنی دور سے آدمی کو آئے گی، آپ نے اسی حدیث مبارکہ میں اس کی وضاحت فرما دی۔ فرمایا وَإِنَّ رِيحَهُ تُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 40 عَامًا، 40 سال کی مسافت کی دوری پر آدمی ہو تو جنت ایسی چیز ہے وہاں تک جنت کی خوشبو جاتی ہے۔ لیکن یہ شخص جو ذمی کو قتل کر رہا ہے، یہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، یہ ذمی آدمی ہے، اس کے قتل نہ حق قتل، اس کی سزا یہ ہے۔ اور اگر کوئی کسی مسلمان کو قتل کر دے، اس کی سزا کیا ہو؟ وہ تو غیر مسلم ہے، ملک میں رہ رہا ہے، ٹیکس دے رہا ہے، معاہد ہے، ذمی ہے، یہ تو اس کا اپنا مسلمان بھائی ہے۔ مسلمان بھائی کو قتل کر رہا ہے، کس لیے؟ دنیا کے معمولی مال کی خاطر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شہید کرا دیا۔
فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کو بچاتے ہوئے شہید ہو جائے، قتل ہو جائے، وہ اللہ کے رستے میں شہادت کا رتبہ پانے والا ہے۔ لیکن جو قتل کرنے والا ہے، جب ذمہ کی یہ سزا ہے تو ایسے آدمی کی سزا اللہ کے ہاں کیا ہوگی جو کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے۔ پھر اس سے بھی آگے ہوتا ہے، حقیقی بھائی، مسلمان بھائی بھی حقیقی بھائی بھائی کو قتل کرتا ہے دنیا کی خاطر۔ پھر اس سے آگے نہ خلق، عقوق، ماں باپ کی نافرمان اولاد، بدبخت اپنے ماں باپ کو قتل کرتے ہیں، ان کی سزا قیامت کے دن کیا ہوگی یہ آپ اس ایک حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذمی آدمی جو ہے، جس کو کوئی آدمی قتل کرے گا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا، اگرچہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے بھی دور سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح وہ عمل جو جنت سے محروم کر دیتے ہیں، وہ کسی کا حق مارنا، کسی کا حق مارنا یہ بھی انہی جرموں میں سے ہے کہ آدمی اگر اس طرح کا جرم کرتا ہے تو جہنم میں جائے گا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ، جو شخص قسمیں اٹھا کر کسی کا مال اپنے قبضے میں لیتا ہے، جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے، عدالتوں کے اندر جا کر جھوٹے گواہ پیش کرتا ہے، وکیل بھاری کر کے ان کی فیسیں دیتا ہے، لیکن چیز اس کی نہیں ہے، اس مال کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا فقد اوجب اللہ لہ النار، ایسے شخص کے لیے اللہ نے آگ کو واجب کر دیا۔ یعنی یہ الفاظ کی شدت ہے، کیسا بدنصیب شخص جو کسی مسلمان کا حق مارتا ہے، جھوٹی قسمیں اٹھا کر، جھوٹیاں گواہیاں پیش کر کے، تو ایسا شخص یہ نہ سمجھے کہ عدالت نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے تو اب یہ اس کے لیے جائز ہو گیا ہے۔ دنیا کی کوئی عدالت اس کے حق میں فیصلہ کرے پھر بھی یہ اس کے لیے حرام ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے شخص کے لیے آگ کو واجب کر دیتے ہیں۔ بعض اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بھی ذکر فرمائے جس میں اگر کوتاہی ہو تو آدمی کے بعض اعضاء وہ جہنم کی آگ کے اندر جائے۔ یہ کوتاہی جو ہے جس کی طرف میں اشارہ کرنے والا ہوں، یہ ہمارے معاشرے میں آج عام ہے، یہ کوتاہی پائی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، جو شخص اپنا تہبند یا شلوار یا پتلون یا پجامہ کوئی چیز ہو، اگر وہ کپڑا جو ہے اس کے ٹخنوں سے نیچے ہے، فرمایا کہ جسم کے یہ اعضاء قیامت کے دن جہنم کے اندر جائے گا۔ یہ وہ کوتاہیاں ہیں ہمارے اندر جن کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ بھی عام ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے ٹخنے ننگے کر دیتے ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کوئی حدیث نہیں ہے کہ جب آدمی نماز میں کھڑا ہو تو اپنے ٹخنے ننگے کر دے۔
کوئی ایسی حدیث نہیں ہے. لیکن نماز پڑھتے وقت ہم اپنی شلواریں، اپنی پتلونیں، اپنے پجامے اوپر کر لیتے ہیں، بعد میں پھر نیچے کر لیتے ہیں. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں یہ کہا ہی نہیں. کیوں کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر شخص کے لیے عام حکم ہے کہ نماز کی حالت ہو یا نماز کی حالت نہ ہو، دونوں حالتوں میں اس کے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے. ٹخنوں سے نیچے تیبند، شلوار، پجامہ، پتلون کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. پتلون والے احباب پھر نیچے سے فولڈ کرتے ہیں، پھر جب نماز پڑھ لیتے ہیں پھر نیچے کر لیتے ہیں. یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جو تیبند کے نیچے جسم کا حصہ آئے گا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ حصہ آگ کے اندر جائے گا، فی النار، یہ آگ میں ہے. تو یہ معاشرے کی عام کوتاہی ہے، اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ یہ کپڑا جو ہے وہ اوپر ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی تھے خریم اسدی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجلس میں بیٹھے ہوئے فرمایا کہ خریم جو ہے یہ بڑا اچھا آدمی ہے، اگر اس کے اندر 2 کوتاہیاں نہ ہو. پھر آپ نے وہ 2 کوتاہیاں بتائی. فرمایا ایک اس کی کوتاہی تو یہ ہے کہ اس نے بال اتنے بڑے بڑے. دوسری اس کی کوتاہی یہ ہے کہ اس کا تیبند ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے. صحابہ نے وہ بات سنی. خریم وہاں موجود نہیں تھے. بعد میں دوست جب ان سے ملے تو ان سے مخاطب ہو کے کہنے لگے خریم آج بات تو بڑی بن گئی تھی، لیکن تیری 2 کوتاہیوں کی وجہ سے بات رہ گئی. کہنے لگا کیا بات ہوئی؟ صحابہ نے بتایا کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری بڑی تعریف کی. آپ نے فرمایا یہ بڑا اچھا آدمی ہے، لیکن اس کے اندر 2 کوتاہیاں ہیں، کاش اس کے اندر یہ 2 کوتاہیاں نہ. اس نے کیا کیا؟ کہنے لگا بتاؤ پہلی کوتاہی کیا تھی؟ کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس نے جو بڑے بڑے بال رکھے ہیں نا، کاش یہ پٹے اتنے برابر ہو. وہ کہنے لگا کہ ٹھہر جو دوسری نہ بتانا، ابھی پہلے میں اپنی یہ کوتاہی جو ہے یہ دور کر دوں. اس کے ہاتھ میں جو بھی چھری کاٹنے والی چیز تھی اس نے اسی کے ساتھ اپنے بال کاٹنے شروع کر دی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس نے بال بنا دی. جب یہ عمل کر لیا کہنے لگا کہ بتاؤ اب دوسری میری کوتاہی اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا تیبند جو ہے ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے. اس نے اسی وقت جتنا تیبند نیچے تھا موٹی پلی تک کر کے باقی حصہ جو ہے تیبند کا اسی وقت پھاڑ کے نیچے پھینک دیا. یہ ہے اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. جب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اس طرح جو ٹخنوں جن کی شلوار، تیبند، پجامہ، پتلون جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے ہے تو وہ حصہ آگ میں جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کی شلواریں ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے اور عورتوں کی نیچے ہونی چاہیے. لیکن آج عورتیں جو ہیں ان کے کپڑے وہ اپنے کپڑوں سے بے لباس ہو رہی ہیں. وہ اپنا لباس پنڈیاں برا نہ کر رہی ہیں.
جو حکم مردوں کے لیے تھا وہ عورتیں کر رہی ہیں، جو عورتوں کے لیے تھا وہ مرد کر رہے ہیں۔ یہ بڑی کوتاہی ہے ہمارے معاشرے کی، بے پردگی اور اس طرح کے معاملات، اس کے اوپر ہمیں خاص طور پر توجہ دینی چاہیے۔ تو یہ بھی وہ عمل ہے جو آدمی کو جہنم میں لے جائے گا۔ اسی طرح ایک اور عمل، اس کی طرف سرسری اشارہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا جو شخص سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھاتا ہے، وہ کوئی چیز نہیں کھاتا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے ڈال رہا ہے، جہنم کی آگ کھا رہا ہے۔ یہ عملاً تو آج ہمارے معاشرے کے اندر غالباً یہ چیز میں نے نہیں دیکھی۔ تو اس طرح کی اصل کوتاہی جو اشارہ کیا گیا، یہ اس کے اندر تکبر و غرور، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ چیز پائی جاتی ہے کہ میں اتنا امیر ہوں کہ میں سونا چاندی کے برتنوں میں کھاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو اس طرح کی کوتاہی کرتا ہے، قیامت کے دن وہ جنت کے اندر سونے اور چاندی کے برتنوں سے محروم کر دیا جائے گا، یعنی وہ جنت میں جا نہیں سکے گا، جہنم کے اندر جائے گا۔ تو یہ کوتاہی بھی ایک بڑی کوتاہی ہے۔ اسی طرح جو ہمارے معاشرے کی کوتاہی ہے وہ ہے عورتوں کا مردوں کی مشابہت اختیار کرنا اور مردوں کا عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا، ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرنا، لباس کے اندر، حجامت کے اندر اور میک اپ کے اندر۔ یہ معاملات اپنے آپ کو اس طرح ظاہر کرتے ہیں جس طرح کے وہ عورت ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوتاہی کے متعلق فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، تین آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں۔ اس حدیث میں جو تین آدمی ہیں، دو پر پہلے بات ہو چکی ہے۔ ایک العاق لوالدیہ، جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ والدیوث، دیوث بھی جنت میں نہیں جائے گا، اس پر بھی تفصیلی بات ہو چکی ہے۔ ورجلۃ النساء، اور عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والا مرد یا مردوں کے ساتھ مشابہت کرنے والی عورت، فرمایا لا يدخلون الجنہ، یہ لوگ جو ہیں جنت کے اندر نہیں جائیں گے۔ آج ہم اپنی شکل و شباہت عورتوں جیسی بنانا چاہتے ہیں اور عورتیں مردوں جیسی بنانا چاہتے ہیں۔ حجامتوں کے اندر داڑھیوں کو منڈوا کر، اپنے بالوں کی شیپ بنا کر، اپنے لباس کے اندر، اپنے میک اپ کے اندر اس طرح کی چیزیں اختیار کرتے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں اختیار کرنا یہ بھی اسی طرح کا معاملہ ہے۔ اسی طرح ان اعمال میں سے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں اور جنت سے محروم کر دینے والے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بادشاہ ہیں، صدر ہیں، وزیر اعظم ہیں، یعنی ملک کے حکمران ہیں، ان کے بارے میں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ماقل بن یسار فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے سنا، آپ کیا فرماتے تھے؟ فرمایا ما من والی یلی رعیتا من المسلمین، ہر وہ شخص جو مسلمان رعیت کا والی ہے، ان کے امور کا ذمہ دار ہے، وہ وزیر ہے یا صدر ہے یا بادشاہ ہے، کوئی بھی ہے، فرمایا فیموت وہو غاش لہم الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اگر وہ لوگوں کے اوپر لوگوں سے دھوکہ کرتے ہوئے مر جاتا ہے، فرمایا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ ایسے شخص کے اوپر بھی جنت کو حرام کر دیتے ہیں۔ آج کے آپ حکمران دیکھتے ہیں، کوئی بھی بلا اختیار لوگوں کو دھوکے دینے والے، فراڈ کرنے والے اور ایسے دعوے کرنے والے ہیں جو ظاہر میں دینداری کے دعوے ہیں
لیکن حقیقت ان کی لوگوں کے سامنے جو آتی ہے وہ بے حیا بے شرم لوگ ہیں، جھوٹے بھی ہیں اور بے حیائی عریانی فحاشی کو بھی پھیلانے والے ہیں اور ریاست مدینہ کے نعرے بھی لگانے والے ہیں۔ فرمایا ایسا کوئی شخص جو ظاہر میں کچھ عوام سے کہتا ہے ان کو دھوکہ دیتا ہے، حرم اللہ علیہ الجنہ، ایسے شخص کے اوپر بھی اللہ نے جنت کو حرام کر دیا۔ اور بہت سارے اعمال ہیں، انشاءاللہ العزیز مزید آئندہ جمعہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ سے دعا اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔